اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو آپ کے سامنے آج یہ قربانی کے بارے میں ذکر آ رہا ہے، سورہ حج میں بھی آ رہا ہے، دوسری صورتوں میں آ رہا ہے۔ تو کہاں سے شروع ہوئی؟ تو کچھ کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے سامنے یہ اس میں سے بیان کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں آپ تک یہ پہنچا سکوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ہے، یہ ان کی یعنی وہ ہے ہمیں کہ انہوں نے قربانی دی اسماعیل علیہ السلام کی، تو وہ قربانی ہم پر سب پر فرض ہو گئی۔ تو اس کا ذکر قرآن کریم کی سورہ صافات میں آتا ہے۔ صافات 37 نمبر سورت ہے، اس کی 99 نمبر آیت سے شروع ہوتا ہے۔ تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی یہ آپ نے جب بتوں کو توڑا تو پھر انہوں نے آپ کو آگ میں ڈالا، تو اس کے بعد آپ نے وہاں سے نکلے، یعنی وہاں سے ادھر کی طرف یعنی آگے باہر۔ تو آپ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال انی ذاہب، کہ میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، الی ربی، اپنے رب کی طرف سیاح دین، وہ مجھے پھر ہدایت دے دے گا، اچھی جگہ پہنچا دے گا۔ یعنی یہ انہوں نے دعا فرمائی ابراہیم علیہ السلام نے جب بتوں کے آگ میں ڈالا انہوں نے، بتوں والوں نے، تو آپ نکلے تو آپ نے کہا، آپ نے وقال، آپ نے فرمایا انی ذاہب، میں جانے والا ہوں، الی ربی، اپنے رب کی طرف سیاح دین، پھر وہ مجھے اچھی جگہ پہنچا دے گا، ہدایت دے دے گا۔ پھر دعا بھی فرمائی رب ہب لی من الصالحین، کیونکہ اولاد نہیں تھی آپ کی، تو آپ نے دعا کی رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک فرزند دے دے۔ فبشرناہ بغلام حلیم، پس رب تعالیٰ نے ان کو ایک بشارت دے دی ایک نیک بچے کی، حلیم نرم مزاج، فبشرناہ بغلام، ایک بیٹے کی، حلیم نرم مزاج کی۔ فلما بلغ معہ السعی، پس وہ جب پہنچے اسماعیل علیہ السلام کی بشارت ہوئی، فلما بلغ، جب وہ پہنچے معہ السعی، دوڑنے کی عمر کو، یعنی چھوٹی عمر ہی تھی، 10-12 سال ہوں گے۔ قالا، تو آپ نے ابراہیم علیہ السلام نے بتایا، قالا، کہا، یا بنی، اے میرے بیٹے، یعنی اے اسماعیل علیہ السلام، انی ارا فی المنام، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں، انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، پس تیرا کیا خیال ہے، کیا سوچ ہے، مجھے بتا۔ قالا، تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا، قالا یا ابت افعل ما تؤمر، کیا میرے والد، تو افعل، کر دیں، ما تؤمر، جو آپ کو حکم ہے، ستجدنی انشاءاللہ صابرا، آپ ان قریب مجھے پائیں گے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، یعنی صبر والوں میں پائیں گے، مجھ میں کوئی اس نے وہ نہیں آئے گی، تو جو حکم ہے آپ کو وہ کر دیں۔ قال یا بنی انی ارا فی المنام، اے میرے بیٹے میں دیکھ رہا ہوں خواب میں، منام خواب میں کہتے ہیں، انی اذبحک، میں کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، پس تم بتاؤ کہ تمہاری کیا سوچ ہے۔ قالا، تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا، یا ابت افعل، اے میرے والد کر دیں، ما تؤمر، جو آپ کو حکم ہے، ستجدنی، تو آپ مجھے پائیں گے، انشاءاللہ من الصابرین، صبر کرنے والوں میں۔ فلما اسلما، پس جو دونوں راضی ہو گئے اس بات پہ، اللہ کے حکم پہ، اسلما، دونوں راضی ہو گئے، وتلہ للجبین، اور لٹا دیا اسماعیل علیہ السلام کو، یعنی ذبح کرنے کے لیے، کروٹ کے بعد نیچے، نادیناہ، پھر ہم نے آواز دی، رب تعالیٰ فرماتے ہیں نادیناہ، ہم نے آواز دی، یا ابراہیم، اے ابراہیم، ان قد صدقت الرؤیا، کہ تم نے کیا کر دی، صدقتا، سچ کر دی اپنی خواب، ان کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح محسنوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ یعنی یہاں سے یہ شروع ہوئی کہ وہ آپ نے لوٹایا ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو، تو وہاں سے رب تعالیٰ کی طرف سے آگے تمہاری یہ قبول ہو گئی،
کس نادینا یا ابراہیم، آواز آئی یا ابراہیم کا صدقت الرؤیا کہ تم نے سچ کر دی اپنی یہ حکم، اپنی خواب، انا کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح محسنوں کو بدلہ دیتے ہیں، انا ھذا لہو البلاء المبین، اور یہ تو بڑی سخت آزمائش تھی، بڑا سخت آزمائش تھا کہ بچوں کو ذبح کیا جائے۔ اور فدیناہ بذبح عظیم، اور پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ نے فدیناہ ایک دے دیا ایک بڑا ذبیحہ، بذبح عظیم، اس کے عوض ایک دمبا دے دیا، وترکنا علیہ فی الآخرین، اور پھر اس سنت کو آخر والوں کے لیے مقرر کر دیا۔ سلام علی ابراہیم، سلامتی ہو ابراہیم علیہ السلام پر، کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح بدلہ دیتے ہیں، رب تعالیٰ فرماتے ہیں محسنوں کو، انہ من عبادنا المؤمنین، وہ میرے، یعنی رب تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ عبادنا المؤمنین، میرے نیک بندوں میں سے تھے۔ تو یہ تو یہاں سے یعنی سورہ صافات کی 37 نمبر یہ آیت ہے، اور اس میں 199 سے آگے چل رہا ہے اس واقعہ کا۔ یہ تھوڑا ہی دہراتا ہوں کیونکہ پھر لمبا ہو جائے گا۔ وترکنا علیہ فی الآخرین، اور اس سنت کو ہم نے باقیوں کے لیے مقرر کر دیا۔ سلام علی ابراہیم، سلامتی ہو ابراہیم علیہ السلام پر، کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم نیکوکاروں کو بدلہ دیتے ہیں۔ پھر سورہ حج میں بھی اس کا ذکر آیا، سورہ حج میں بھی ذکر آیا، اس میں بھی سورہ حج میں قربانی کا ذکر آیا، اس میں بھی یہ ہوا کہ سورہ حج میں جب اس میں یہ ہے 25 نمبر آیت ہے سورہ حج کی، 22 نمبر سورہ حج ہے اور اس کی 25 نمبر آیت ہے، وَإِذْ بَوَّأْنَا، اور جب ہم نے ٹھکانہ دیا ابراہیم علیہ السلام کو، مکان البیت، یعنی خانہ کعبہ کے قریب، اللہ تشرک بی شیئا، کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا۔ ایک تو ان کو جگہ دے دی اور پھر حکم ہو گیا کہ اللہ تشرک بی شیئا، کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، رب تعالیٰ نے فرما دیا۔ طاہر بیتیہ، اور صاف کر میرے گھر کو، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والقائمین، اور قیام کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع اور سجدے والوں کے لیے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور پکاریں لوگوں کو، اذن فی الناس، لوگوں کو، بالحج، حج کے لیے، یا تو کا، آئیں گے آپ کے پاس، رجال، کمزور اونٹوں پر، رجال پیدل، وعلی کل ضامر، اور کمزور اونٹوں پر، یا تینا، آپ کے پاس آئیں گے، من کل فج عمیق، ہر جو دور دراز راستوں سے، لیشہدوا، تاکہ گواہی دیں، منافع، ان فائدے کی، لہم، ویذکروا اسم اللہ، اور پھر ذکر کریں اللہ تعالیٰ کا، لیے منافع لہم، جس میں ان کے لیے فائدے ہیں، ویذکروا اسم اللہ، اور پھر اللہ کا ذکر کریں، فی ایام معلومات، یعنی دنوں میں، مقررہ دنوں میں، قربانی کے دنوں میں، یہ جو تکبیرات ہوتی ہیں یہ ان کا ہو رہا ہے کہ منافع ویذکروا اسم اللہ، اور پھر ذکر کریں اللہ تعالیٰ کا، فی ایام معلومات، ان دنوں میں، علی ما رزقہم، جو ہم نے دیا ان کو، من بہیمۃ الانعام، چوپایوں میں سے، فکلوا منہا، پس اس میں سے کھاؤ، آتیہم الباس الفقیر، اور پھر فقیروں کو بھی دو، ضرورت مندوں کو بھی، ثم لیقضوا، پھر اتارو، تفثہم، اپنی میل، ولیوفوا، اور پورا کرو، نذورہم، اپنی نظریں، ولیطوفوا بالبیت العتیق، اور پھر اس گھر کا کیا کریں، طواف کریں، ذالک ومن یعظم حرمات اللہ، پس جو یہ تکریم کرے، حرمات اللہ کی حرمتوں کی تکریم کرے، فہو خیر لہ عند ربہ، اس کے لیے بہتری ہے اللہ کے ہاں، وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ، اور پھر حلال کیے گئے تمہارے لیے چوپائے، إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ، مگر جو تم پر پڑھے گئے، فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ، پس بچو
برائی سے، من الاوثان بتوں کی، واجتنبوا قول الزور اور پھر اس سے بھی بچو۔ تو یہ ہے، اس میں آگے پھر آ رہا ہے منافع للہ غیر مشرکین، یعنی اصلی تھے وہ اور مشرک نہیں تھے۔ ومن یشرک باللہ، جو کوئی شرک کرے اللہ کے ساتھ، فکأنما خر من السماء، پس اس کی مثال ایسے ہے کہ وہ آسمان سے گرا، فتخطفہ الطیر، پس اس کی بوٹیاں نوچ لی پرندوں نے، او تاوی، یا پھر یا اس کو لے گئی بحریو، ہوا اس کو، من مکان صحیح، کسی دوسرے دور کے مکان میں، ذالکا، اور اس لیے ومن یعظم شعائر اللہ، یعنی یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ قربانی جو ہے، یہ جانور جو ہیں ان کی تکریم بھی ضروری ہے۔ ومن یعظم شعائر اللہ، اور جو کچھ اللہ کی یہ اس یادگاروں کو کیا کرے، نشانیوں کو عظمت دے، احترام کرے، فإنھا من تقوی القلوب، پس اس کے دل میں تقویٰ ہے، لکم فیہا منافع، اس میں تمہارے لیے نفع ہے، الی اجل مسمى، ایک مقرر وقت تک، ثم محلھا، پھر اس کا پہنچنا، الی البیت العتیق، یعنی پرانے گھر کی طرف ذبح ہونے کے لیے۔ فلکل امۃ جعلنا منسکا، اور ہر امت کے لیے قربانی مقرر کر دی، ایک شرائع مقرر کر دیا، لیذکر اسم اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کا رزق یاد کریں، اللہ تعالیٰ کو ذکر کریں اللہ کا، علی ما رزقہم، جو اس نے رزق دیا ان کو، من بہیمۃ الانعام، چوپایوں میں سے، کیا، من رزقہم من بہیمۃ الانعام، چوپایوں میں سے، فإلہکم الہ واحد، پس اللہ تو جو ہے کیا ہے، واحد ہے، فَلَهُ أَسْلِمُوا، بس اسی پر مطیع ہو جا اس کے، وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور بشارت دے دو، کیا، بشارت دے دو یہ کرنے والوں کو، عاجزی کرنے والوں کو۔ تو یہ اس طرح سے یہ اس کا آیا کہ اس میں یہ بھی آیا کہ لَن يَنَالَ اللَّهُ، نہیں پہنچتا اللہ تعالیٰ کو، لَحُومُھا، خون ان کا، ولا دماغ، لہو گوشت ان کا جانوروں کا، ولا دماغ ہوا، اور نہ ہی ان کا گوشت، نہ ہی ان کا خون، ولیکن ینالہ التقویٰ، لیکن تمہارا تقوی کا امتحان ہے، منکم، تم میں سے، کذالک سخرھا لکم، اس طرح یہ تمہارے لیے مسخر کر دیے یہ جانور، لتکبروا اللہ، تاکہ کبریائی بیان کرو اللہ کی، علی ما ھداکم، اس لیے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، وبشر المحسنین، اور پھر بشارت بھی دے دو محسنوں کو، یعنی یہ جانور جو ہیں اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، اور ان کی تکریم بھی ضروری ہے، ان کے ساتھ محبت سے پیش آنا ہے، اور اچھی طریقے سے ان کو رکھنا ہے، جتنے دن رکھنا ہے، جتنے دن رہیں تمہارے پاس، اچھی طرح ان کو رکھنا ہے۔ تو اس کے بعد ایک جگہ اور ذکر آیا ہے اسی میں، سورہ انعام میں بھی ذکر آیا ہے، سورہ انعام کی یہ 161 نمبر آیت ہے، قل ان صلاتی، کہہ دیجئے کہ میری نماز، یعنی یہ قربانی کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ بھی دعا مانگی جائے، قل ان صلاتی، قربانی سے پہلے کہ میرا جو ہے صلاتی، میری نماز، و نسکی، اور میری قربانی، وما یا اور میری زندگی، و مماتی، اور پھر میرا زندہ رہنا، یا میرا زندگی، اور مماتی، میرا مرنا، للہ رب العالمین، سب یہ اللہ کا ہے، یعنی اللہ ہی نے مجھے دیے یہ سب کچھ، اور پھر اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ میری نماز، ان صلاتی و نسکی، یہ دعا اگر مانگیں تو بہتر ہے، قربانی سے پہلے جانور کو اچھی طرح سے لاڈ اختیار سے لے جائیں، اور پھر اس پر دعا مانگیں، قل ان صلاتی، میری نماز، و نسکی، اور میری قربانی، وما یا اور میری زندگی، و مماتی، میری موت، للہ رب العالمین، اللہ کے لیے جو رب ہے جہانوں کا، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، وبذالک امرت، اور مجھے یہی حکم ہے، وانا اول المسلمین،
اور پھر میں پہلا ایمان لانے والوں میں پہلا ہوں. یعنی یہ تو یہ اس میں یہ ذکر آ گیا کہ کتنے جانور ہیں. جانوروں میں 4 قسم کے جانور بتائے ہیں. تو یہ اس میں بھی آیا سورہ انعام کی، اس میں سورہ انعام کی ایک صورت ہے 142 142، اس میں ذکر ہے ثمانیۃ ازواج، 8 قسم کے جوڑے ہیں، یعنی 4 ناریں اور 4 مادہ ہیں. ثمانیۃ ازواج 8 جانور ہیں، 8 جوڑے ہیں. من الضأن اثنان، بیڑوں کے جو ہیں 2، یعنی ایک بیڑ اور بچہ، اس کے بیڑ اور نر اور مادہ. اور من الماعز اثنین، اور بکری اور بکرا وہ بھی 2. قل الذکرین، کل کہہ دیجئے کہ کیا مذکر حرم الانثیین، کیا وہ یہ مذکر حرام ہے یا مؤنث، ام اشتملت، یا جو کچھ شامل ہے ارحم الانثیین، یا ان دونوں کے جو اندر ہے، جو ان دونوں کے پیٹ میں ہے. یعنی نبئونی بعلم، میں اپنے علم سے بتاؤ، ان کنتم صادقین، یعنی اگر تم سچے ہو. یعنی اس میں سے ذکر آ گیا ثمانیۃ ازواج، 4 جوڑے ہیں، 8 جوڑے ہیں. من الضأن اثنین، 2 بھیڑ بکری، 2 بھیڑ اور نر اور مادہ. ومن الماعز اثنین، اور پھر بکری اور بکرا. قل الذکرین، کہہ دیجئے کہ کیا بہتر ہیں. حرم کیا قل الذکرین حرم، کیا حرام فرمایا اللہ تعالیٰ نے. اما عامل انثیین، یہ مذکر کو یا مؤنث کو. ام اشتملت، یا جو کچھ ام اشتملت جو شامل ہے علیہ ارحام الانثیین، یا جو مادہ کے پیٹ میں ہے. نبئونی بعلم ان کنتم صادقین. اور پھر آگے بھی آ رہا ہے ومن الابل اثنین، یعنی 2 جوڑے یہ ہو گئے اونٹ اور اونٹنی. ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین، اور پھر 2 ہی گائے میں 2 قسم. من البقر اثنین، 2 گائے میں 2 قسمیں. تو یہ 8 جوڑے جو بتائے گئے ہیں، اس میں تو یہ چیز شامل ہے کہ بیڑ اور نر اور مادہ اور بکری 2 جوڑے، 2، اور پھر اس طرح سے اونٹ اور گائے. تو یہ ہے ان کی جو ہے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی جو یہ ہیں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، اور ان کی تکریم جو ہے یہ بھی ضروری ہے. ان کو لاڈ سے رکھنا ہے اور پہلے دعا مانگنی ہے. پھر ان پر جب ذبح کیا جائے تو اس وقت بھی یعنی تکبیر پڑھی جائے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. یعنی اس تکبیرات کو ویسے بھی کرنا ہے اس مہینے قربانی کے دنوں میں، اور پھر ہر جانور پر بھی یہ اپنے کوشش کریں کہ خود پڑھا جائے اللہ اکبر جب ذبح کرنے لگیں تو اس پر آشات پھیریں جانور پر، اور پھر تکبیر پڑھیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. تو اس کے بارے میں خطبے میں بھی ذکر آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہمارے لیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں یہ جو قربانی کا جانور ہے اس میں یہ آپ کے والد کی سنت ہے، اور اس میں فما لنا فی یا رسول اللہ، اس میں ہمیں کیا ملے گا یا رسول اللہ، لوگ پوچھ رہے تھے. قال بکل شعر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر کیا بال کے بدلے نیکی ہے، ہر بال کے بدلے حسنات نیکی ہے. قال الصوف ہے،
اور پھر لوگوں نے پوچھا کہ اون کے بارے میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال بکل شعرۃ، کہ ہر جو ہے اون کے ہر بال کے بدلے میں، اور من الصوف، اور اون کے بارے میں، اون میں حسنۃ، ایک نیکی ہر ایک بال میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ جو ہے یہ ضروری ہے کہ تکبیرات بھی پڑھی جائیں، اور جانوروں کو اچھی طریقے سے، یعنی ان پر، یعنی پہلے تو یہ تکبیر بھی پڑھی جائے، اور ان کا احترام بھی کیا جائے اچھی طریقے سے، محبت سے ان کو رکھا جائے، ان کے خوراک کا خیال کیا جائے۔ تو یہی قربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مجھے تمہارے اس خون یا گوشت اور خون سے کوئی دلچسپی نہیں، مجھے تو تقویٰ دیکھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہمارے تقویٰ کو دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اچھی طرح قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب پر فضل فرمائے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین۔